بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو شوگر کے بارے میں، اس کی احتیاط، اس کی علامات اور اس کا علاج، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، آپ پلیز اسے سکپ مت کیجیے گا، یہ ویڈیو پوری سماعت کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو آپ اسے اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک مرتبہ شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو ناظرین، شوگر ایک میٹابولک مرض ہے جس میں جسم اپنی توانائی کے لیے گلوکوز استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جسم غذا سے وہ طاقت نہیں لے پاتا جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جسم زیادہ انسولین نہیں بناتا یا پھر پیدا شدہ انسولین درست کام نہیں کر رہی ہوتی۔ انسولین ایک ضروری ہارمون ہے جو ہمارے جسم کے خلیوں کو، ہمارے جسم کے سیلز کو غذا سے شکر مہیا کرتی ہے۔ جسم کے خلیے شکر سے قوت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جسم کے خلیے انسولین کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتے، جو ذیابیطس ہونے کا سبب ہے، جو شوگر ہونے کا سبب ہے۔ تو ناظرین، ذیابیطس کی بیماری میں ہارمون انسولین بنانا بند کر دیتے ہیں یا پھر انسولین درست کام نہیں کرتی۔ ہارمون ایک کیمیائی قاصد ہوتا ہے جو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف سفر کرتا ہے۔ صرف انسولین ہی کی وجہ سے غذا میں سے لی گئی شکر جسم کی طاقت بننے کے کام آتی ہے۔ انسولین نہ ہو تو خلیے شکر کو طاقت میں تبدیل کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ غیر استعمال شدہ شکر خون میں شامل ہو جاتی ہے، پھر وہی شکر بول میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم میں گرمائش، پٹھوں کے کام، دل کی دھڑکن، پھیپھڑوں سے سانس لینے، دماغ کے سوچنے، کروڑوں نئے خلیوں کے بننے اور مرمت کے لیے توانائی طاقت درکار ہوتی ہے۔ معدے کے پیچھے ایک عضو ہوتا ہے جسے لبلبہ کہتے ہیں۔ لبلبے کے اندر خاص خلیے ہوتے ہیں جنہیں بیٹا سیلز کہتے ہیں اور یہ انسولین پیدا کرتے ہیں۔ بیٹا سیلز لبلبے کے ایسے حصے میں ہوتے ہیں جنہیں آئلیٹس آف لینگز ہارنز کہتے ہیں۔ ذیابیطس کی اقسام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ ذیابیطس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تاہم بچوں اور نوجوانوں میں ٹائپ 1 ذیابیطس زیادہ نہیں پائی جاتی۔ ٹائپ 1 ذیابیطس میں بیٹا سیلز برباد ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں اور جسم کوئی انسولین نہیں بنا پاتا۔ زیادہ تر نوجوانوں کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے لگتی ہے۔ اس قسم کی ذیابیطس میں جسم کچھ انسولین ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن یا تو وہ کافی مقدار میں نہیں ہوتی یا پھر اتنی ہوتی ہے کہ خون میں شوگر لیول برقرار رکھ سکے۔ تو ناظرین، ٹائپ 1 ذیابیطس کا دنیا بھر میں تقریباً ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ دن میں متعدد بار انسولین لگائی جائے یا ایسا پمپ استعمال کیا جائے جو انسولین کی ترسیل رواں رکھ سکے۔ خاص طور پر کھانے کے وقت کی اضافی دوا کے ساتھ کھانے کی منصوبہ بندی بھی کی جائے۔ زیادہ کھانے کے ساتھ زیادہ ورزش اور کبھی کبھی کم انسولین لی جائے۔ دن میں کئی بار خون میں شوگر کی مقدار بھی ٹیسٹ کی جائے۔ تو ناظرین، ٹائپ 2 ذیابیطس صحت مند غذا، جسمانی ورزش، وزن کو کم کرنے اور دوا لینے سے قابو کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے اپنا طرز زندگی آپ کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ اگر پورا خاندان ٹائپ 2 ذیابیطس کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنا لے تو اس طرح خاندان کے باقی افراد کو ذیابیطس ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی خطرے کی لکیر کے قریب ہوتے ہیں۔ جب ورزش اور غذا دونوں ہی خون میں شوگر لیول کو قابو کرنے میں ناکام رہیں تو ڈاکٹر ٹیبلٹس
تجویز کرتے ہیں جن کی مدد سے جسم میں انسولین کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ نوجوانوں کو ہو سکتا ہے کہ انسولین کے انجیکشن بھی لگوانا پڑے۔ اس کے باوجود متوازن خوراک، ورزش اور وزن کم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے لیے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں کہ چینی، گڑ، گلوکوز، شہد، شربت اور سافٹ ڈرنکس کے علاوہ ڈبوں میں بند پھل، گھی یا تیل میں تلے ہوئے کھانے، مکھن، بالائی، چربی والا گوشت، مٹھائی، چاکلیٹ، ٹافی، میٹھے بسکٹ، کیکس اور اس کے علاوہ پیسٹری، کریم رول، حلوہ، کسٹرڈ، زردہ، آئس کریم، آلو کے چپس وغیرہ آپ کے لیے زہر قاتل کا کام کر سکتے ہیں۔ ان سے آپ دور رہیے۔ اور ایسی ہی چند ایسی خوراکیں ہیں جو کہ کم مقدار والی خوراکیں ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل دودھ، دہی، بالائی کے بغیر، روٹی، چاول، ڈبل روٹی، نمکین، بسکٹ، دلیا، اس کے علاوہ انڈا، پنیر، چنے کی دال، مسور کی دال، لوبیا، سیب، امرود، گرما، خربوزہ، ناشپاتی، آڑو، خوبانی، آلو بخارا، مالٹا، کنو، لوکاٹ، کیلا، تربوز، گاجر، چکندر وغیرہ کا استعمال مناسب مقدار میں کریں۔ تو ناظرین، پانی، چائے، قہوہ بغیر چینی کے، گوشت بغیر چربی کے، مرغی، قیمہ، سبزیاں، مولی، گاجر، ٹماٹر، لہسن، ادرک، پودینہ، دھنیا، ہری مرچ، کریلا، پالک، ساگ، کھیرا، کدو، توری، بھنڈی، پھلیاں، مٹر، شلجم، بینگن، نمک، مرچ، مسالہ، سرکہ، سرکے والا اچار، نمکین، لسی، جامن، فالسا، چکوترا جیسی غذائیں بھوک کی مناسبت سے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، جتنا کھانا 3 بار میں کھایا جاتا ہے اتنا ہی کھانا 5 یا 6 دفعہ کھایا جائے، کیونکہ ایک ہی دفعہ زیادہ کھانا کھانے سے شوگر بڑھ جاتی ہے اور کھانے کے درمیان وقفہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر 2 یا 3 گھنٹے بعد آپ کھانا کھائیں گے تو شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور اس طرح پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ اہتمام کرنا بہت لازمی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو غذائیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ اپنے معالج سے مشورہ کرنا بہت ضروری اور لازمی ہوگا۔ تو ناظرین، اب اس کے دیسی جو نسخہ جات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیسی ادویات سے کیسے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پیشاب کا بار بار آنا، کثرت سے آنا، بھوک اور پیاس کی زیادتی، عام کمزوری شوگر کی عام علامات ہیں۔ پیشاب اور خون میں شکر موجود ہوتی ہے جس کی فیصد مقدار لیبارٹری کے ذریعے ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جامن کی گٹھلی کی گری، یہ 60 گرام، یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ خشک کر کے باریک سفوف بنا لیں۔ تو 3 گرام سفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا نسخہ جو دیسی ادویات کا نسخہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 100 بادام کے دانے اور 100 دانے کالی مرچ کے، 100 دانے سبز الائچی کے اور 100 ہی نیم کے پتے آپ نے خشک کر لینے ہیں۔ یہ 2 3 4 اجزاء جو آپ کو بتائے ہیں ان کو باریک سفوف بنا لیں۔ سفوف بنانے کے بعد دن کے وقت آپ چائے کا آدھا چمچ آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں شوگر کنٹرول کرنے میں، شوگر میں بہت زیادہ حد تک فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، آخر میں بار دیگر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اگر ہمارے اس چینل کو پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو آپ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے۔ جب آپ لائک کرتے ہیں تو اس سے آپ کا اور ہمارا تعلق بنا رہتا ہے، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں اور اپنے ان احباب میں ضرور شیئر کریں جو کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ شیئر کرنا یہ کسی کے کام آ سکے یا اس سے کسی کا بھلا ہو سکے۔ ناظرین، تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔